بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی، ابھی پچھلے سال ہی تو آپ نے مجھے نئے کپڑے لے کر دیے تھے، وہ ابھی بالکل نئے ہیں، میں نے اس عید پر اور کپڑے نہیں لینے۔ یہ ایک 11 سال کی بچی کی الفاظ تھے جو اپنی بیوہ ماں کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں جب بھی کہیں سے ایسے الفاظ سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ حالات و ضروریات کچھ اس انداز سے غریبوں کی پرورش کرتے ہیں کہ ان کے بچے وقت سے پہلے ہی سیانے ہو جاتے ہیں۔ وقت لوگوں کو ہستہ حالی میں جینے اور حالات سے سمجھوتا کرنے کا ہنر سے آگاہ کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو غریب والدین کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ اندر ہی اندر ان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے کہ اس تہوار پر بچیوں کے کپڑے اور جوتے لینے ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے، اور سوچتے ہیں کہ کیا کوئی قرض دے گا کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں، کہ کیا کوئی قرض دے گا کہ ہم اپنی بچیوں کی ضروریت پوری کر سکیں۔ لوگوں، کیا تم جانتے ہو ایسے لوگ کبھی اپنے بچوں کو بازار لے کر نہیں جاتے، اور جائیں بھی کس منہ سے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور جب باپ ساتھ ہو تو وہ پھر کچھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے میں اگر باپ وہ ضرورت پوری نہ کر سکے تو تن من میں جو آگ لگتی ہے اس کی حد ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ لوگوں، کیا تم نے عید کے موقع پر ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو دکانوں کے شیشے سے چمٹے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب دیکھ کر تھک جاتے ہیں تو نہ جانے کیا سوچ کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ لوگوں، کیا تم نے اس ماں کا حال کبھی جانا ہے کہ اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ بچوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، عید کا کیا ہے، عید تو ہر سال آتی ہے، میں اگلے سال اپنے لیل کو نئے کپڑے لے کر دوں گی، میں اپنی گڑیا کے لیے سونا سوٹ سلواؤں گی۔ لوگوں، کیا تم نے گلی کی نکڑ پر موجود دروازے کی اوٹ سے جھانکتے اس بچے کو دیکھا ہے جو عید والے دن بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا؟ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چاند رات کو بازار جاتے تو ہیں مگر چیزوں کی قیمتیں پوچھ کر واپس لوٹ آتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو نئے کپڑے نہ ملنے کے باعث گھر والوں سے ناراض گندے کپڑوں میں ملبوس برہنہ یا حسرت و یاس کی تصویر بنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے رہتے ہیں، اگر اس بار ہو سکے تو کچھ پل ان کے پاس ضرور ٹھہرنا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور ہو سکے تو ان کی کہانی جاننے کی کوشش کرنا۔ عید پر کسی اسٹال پر کھڑے ہو جانا جہاں اعلیٰ ملبوسات میں لپٹے ہوئے بچوں کا رش ہو جو عید کی خوشیاں دوہلا کرنے میں مصروف ہوں اور مختلف چیزیں خرید رہے ہوں، وہاں تمہیں کچھ خستہ حال بچے زمین پر گری استعمال شدہ اور کچھ بچیاں ہوئی چیزیں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تم میں انسانیت زندہ ہے تو آنکھوں سے گرتے آنسو اس کی تصدیق ضرور کریں گے۔ میں آج پھر اسلام کی بات کروں گا۔ یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عیدیں اور دیگر تہوار یہ سب کوئی کھیل نہیں ہے، یہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس کے ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بہتری ہے۔ تہواروں کا مقصد خوشیاں بانٹنا، امیر اور غریب کے درمیان موجود فرق کو مٹانا، انسانوں میں احساس زندہ رکھنا اور اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو انسان تسلیم کرنا ہے۔ اگر آپ کے کچھ پل کسی کو دینے سے اسے خوشی مل سکتی ہے تو اپنی مصروفیات میں سے چند لمحے نکال لینا۔ اگر تمہاری دولت کسی کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے تو یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، اور ہاں، اگر تمہارا مسکرانا کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر سکتا ہے تو اس نیکی کو ضرور سمٹ لینا۔